السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ایک بار پھر ہم ماہانہ درس قرآن مجید میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں ہمیں قرآن مجید کی بہترین باتوں کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اس موضوع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہمیں اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سورۃ الدہر کی، جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، 29ویں سپارے کی آخری سے پہلی صورت ہے، اس کی ابتدائی 3 آیات میں نے پڑھی۔ ان کا ترجمہ عرض کر کے پھر اس کے اوپر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ سرے سے تھا ہی نہیں، یہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی اپنے اصول کے مطابق۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سماعت بھی دی، اس کو بصارت بھی دی، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی۔ انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کو راہ دکھا دی، اما شاکرا اور اما کفورا، یا شکر گزاری کرے یا نہ شکرہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرے گا، اس کا سیدھا سا فارمولہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کی طرف ہم تھوڑا سا غور کرتے تو پھر پتہ چلے گا۔ اس آیت میں فرمایا یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا تو میں نے اس کو بنایا۔ تو سب سے پہلے بننا ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے فضل فرمایا تو ہمیں انسان بنا دیا۔ اب یہ صرف اور صرف اس کے فضل کے اوپر منحصر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ باقی مخلوقات کو اس نے جو چاہا وہ بنا، کسی کو اس نے شیر بنا دیا، کسی کو ہاتھی بنا دیا، کسی کو گھوڑا بنا دیا، کسی کو زرافہ بنا دیا، ہمیں اس نے انسان بنایا۔ بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوق ہمیں بنایا۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا۔ ہم کسی ایسے بندے کے ہاں پیدا ہو جاتے جو مسلمان نہیں ہے، ساری زندگی کیا کچھ کرتے، پھر دنیا سے چلے جاتے، تو کتنے سخت حالات کا ہمیں سامنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے اس نے مسلمان بنایا۔ اسلام ساری نعمتوں سے اوپر ہے، بننے کے بعد ساری نعمتوں سے اوپر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اسلام چھوڑ دے، نمازیں ضائع، روزے ضائع، حج ضائع، ایمان ضائع، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت حاصل کی ہو، رسول اللہ کی زیارت، اور وہ صحابی ہو، ایمان چھوڑ دے تو صحابیت بھی ضائع ہو جاتی، سب صفایا ہو جاتا۔ تو ایمان اصل میں سب سے بڑی نعمت ہے، بننے کے بعد ایمان سب سے بڑی نعمت۔ تو کتنی ہوگی نعمت؟ 3۔ نہیں تھے تو بنایا، پھر جب بنایا تو دوسری نعمت یہ کہ انسان بنایا، اور پھر تیسری نعمت کے مسلمان بنایا۔ پھر کیا بنایا؟ مسلمان۔ چوتھی بڑی نعمت
اس نے ہمیں مسلمان بنا کر عقل عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ عقل. کبھی کبھی ہمارے ہاں شہروں میں چھٹی والے دن لوگ کہتے ہیں جناب آج ہم نے مغز کھانے ہیں. کیا کھانا ہے؟ تو مغز یہ کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے، بکرے کا کھاتے ہیں لوگ. مغز ہوتے ہیں، عقل کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر. عقل صرف اتنی ہوتی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. جتنی اس کو کیا ہے، اس کو یہ ضرورت ہے کہ جب وہ بکری کا میمنہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے میں نے دودھ کہاں سے پینا، وہ ایسے 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 کر کے دودھ پی بس، اور ساری زندگی وہ اتنا ہی رہتا. جس قوم کو اس نے عقل سے ماورا رکھا اس کو جانور بنایا. ایک اور جماعت ہے جس کو اس نے عقل دی لیکن اس کو اپنے حکم کا پابند بنایا، وہ ہے فرشتے. بڑی عقل ہے ان کے پاس، وہ بڑے عقلوں کے مالک، لیکن اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے. اپنی عقل استعمال وہی کرتے ہیں جس کا رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا. رب کائنات نے، میں اس کی آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں. ایک فرشتوں کی جماعت ہے جس کو کہتے ہیں سیارہ فرشتے. وہ گشت کرتے، ان کا کام ہے جو گر جائے اس کو اٹھا دیتے ہیں، جو مصیبت میں اس کی مصیبت حل کر. ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو صرف آتی ہے وہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جہاں اس کو ایسے کر کے لپیٹ بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اب یہ بھی اسی راستے سے آئے، راستے میں کچھ ہو رہا ہوگا اس کو کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے اپنے منہ چلے جانا. کیوں؟ یہ اس ڈیوٹی پر منحصر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی. ان کے درمیان میں انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی. اگر صحیح استعمال کرے عبادت میں، تقوی میں، دیانت میں، شرافت میں، خوف خدا میں، تو اس کا درجہ سب سے اوپر چلا جاتا ہے. اور اگر حیوان بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کل انعام بل ہم اضل، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی نیچے ہو جاتا. تو یہ ساری چیزیں اس نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، اور ان نعمتوں میں اس نے ایک ہمیں نعمت یہ بھی عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں حضور پاک کو امتی بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اس اعتبار سے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے امتی بننے کے خواہش مند حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں حضور کا امتی بن جاؤں، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ تو مجھے حضور کا امتی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ کمال کرتے، ہم نے آپ کو نبی بنایا، وہ آپ کہتے مجھے امتی بنا دے. وہ کس وجہ سے؟ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی. تو یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی. پھر حدیث شریف ایک میں آپ کو بڑی سنانی اس کے اندر اہم سمجھتا ہوں. یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے 5174، 5174. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی. قبلہ ادھر آ جاؤ، انہیں تھوڑے سے کرسی لائی. السلام علیکم، مزاج گرامی ٹھیک؟ اللہ اکبر. 5174 راوی ہیں حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ. کتنا کیلکولیٹڈ کر کے مضمون اس کے اندر سمجھایا. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو. یہ 5 چیزیں نعمت ہے، اس کی قدر سکھائی ہے. نعمت کی قدر کرو. وہ کیا ہے؟ فرمایا جوانی ایک نعمت ہے،
بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو. سبحان اللہ. بوڑھے ہونے سے پہلے اللہ. اگر کسی کے دادا ابو جان زندہ ہے نا تو وہ ان کو دیکھے وہ کیسے آرام سے چلتے, کمر دیکھ, لاٹھی پکڑتے, کیا کچھ کرتے. اس کے مقابلے میں جو دادا جی کا پوتا ہے وہ ایسے کر کے سیڑھی چڑھ جاتا. اس کا مطلب ہے جوان بڑی قوت والا ہے. اس جوانی کی قدر کیا ہے؟ اس جوانی کی قدر کیا ہے؟ کہا اس کی ایک ہی قدر ہے, جوانی عبادت میں گزارو. بس سبحان اللہ. جوانی عبادت میں گزارو. پہلے مسجدوں کے باہر لکھا ہوتا تھا, اب کیونکہ جس طرح فکریں بدل جاتی ہیں نا اس طرح پھر ضروریات بدل جاتی. پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی ہوتی کہ کیا لکھوانا ہے, عبادت کی طرف شوق کے لیے لکھا ہوتا تھا یہ جملہ کہ جوانی میں عبادت کرنا یہ شیوہ انبیاء ہے. جوانی میں عبادت کرنا شیوہ انبیاء ہے. ہاں جی, اسی ایسنو نہیں منتے, فکر غلط ہے. تاں ہی تے میں نہیں پڑھیا, تاں ہی تے میں نہیں پڑھیا, کیونکہ قوم نو یہ سمجھانا پینا ہے کہ انبیاء دے توبہ دا کی معنی ہے. ہاں جی, قوم اس قدر کمزور حالت میں چلی گئی ہے کہ اس کو یہ فکر کہہ کہ نا کہ انبیاء جوانی میں توبہ کر دیتے, نویں دروازہ کھول جانا. جوانی میں عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شیوہ پیغمبری. شیوہ پیغمبری, انبیاء کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرتے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ غار حرا میں جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. سبحان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے. اسلام نے بتایا کہ جوان آدمی کو جوانی عبادت میں گزارنی چاہیے. جو جوانی عبادت میں گزارے گا اور پھر بوڑھا ہو جائے گا, بوڑھا ہو کے کمزور ہو جائے گا, ویسے جوانی کی طرح عبادت نہیں کر سکے گا. بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور کمزور ہو جائے گا, لیٹ کے پڑھے گا یا اشاروں سے پڑھے گا. اسلام نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہوا, فرمایا تو نے جوانی کی قدر کی تھی نا, اب تو چاہے لیٹ کے پڑھ چاہے بیٹھ کے پڑھ, ثواب جوانی کی عبادت والا ملے گا تمہیں. یہ اس کا کمال. کیوں؟ اس نے غنیمت جانا تھا, قدر کی تھی اپنی جوانی کی, اپنی جوانی کی قدر کی. اور جو نہیں کرتے جوانی گزر جاتی. اتنی سی ہے جوانی, چھوٹی سی. 20 سال میں انسان جوان ہوتا ہے, 40 سال میں جوانی اپنے اختتام کی طرف چل, جو ہمارے حالات. ہاں جی, میجورٹی ایسی, میجورٹی. عرب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قہول. کیا استعمال؟ قہول. جب انسان 33 ایئرس اولڈ ہو جاتا ہے نا, 33 سال سے اوپر چلا جاتا ہے, اس کا شمار قہول میں کرتے ہیں. کہتے ہیں ہم بوڑھیوں کی طرف چل پے. کدی طرف چل پے؟ بوڑھوں. ہمارے ہاں تو جب تک داڑھی کے بال نہ سفید ہوتے بندہ جوان ہوتا ہے, پاویں وہ 60 سال کالا ہی کرتا رہے, جوان ہے بابا جی. نہیں, اپنی ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر ایک پڑھتے ہوتے تھے, پورا پڑھا. پنجابی چیگر ہے تین سنا دینا. آپ فرما دیتے ایک دایا دایا تے کھیڈنے دا چایا. 10 سال کا ہوتا ہے نا تو 2 دایا بھی جگے جیویں شی, جوانی آ رہی. 3 دایا 30 تے پتھر دے وے پی, 30 سال کا اتنا کبھی ہوتا. 4 دایا 40 تے ہاتھ پہ گئی 45, شادی ہو جاتی ہے, پھر ذمہ داریاں اور شروع. 5 دایا 50 تے گل پہ گیا پھا, بچے سارے جوان ہو گئے. 6 دایا 60, اب بڑھاپا آ گیا تو ہاتھ پھڑ لے لٹ. 7 دایا 70, عقل کو 72. کہتے ہیں ہوں بابا جی گل بھول جاتے ہیں, بولن کیوں نا 70 سال دے ہو گئے.
اگلی نہیں تین جڑے اگلے نہ وہ نہیں اسی سنا سکتے، وہ متحمل نہیں گئے. پنجابی ہے نا تو پنجابی ذرا وسیع معانی میں استعمال، بس اتنی ٹھیک ہے، کیونکہ ساڈے بندے زیادہ سے زیادہ اتنے تک ہی جاتے ہیں. تو یہ جو جوانی ہے نا، اس کی قدر عبادت کے ساتھ، اس کی قدر کیا ہے؟ سب سے زیادہ رول ماڈل ہمارے جوانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے. حضور پاک کون؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا. یہ جملہ اللہ نے اپنے محبوب کے علاوہ کسی کو نہیں کہا. ان سے کہا کہ آپ تھوڑا قیام کریں، تھوڑا آرام، اس کے علاوہ جو کھڑا ہے نا وہ کہنا کھلوتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا بندہ تھک جاتا ہے اعمال کر کر کے، اللہ ثواب دے کے تھکتا نہیں ہے. جس کے اندر جتنی ہمت ہے، جتنی قوت ہے، وہ لگا دے، جتنا چاہے وہ محنت کر لے، اللہ ثواب دینے میں کبھی بھی نہیں تھکا. یہ عمل کرتے 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 بالآخر کہتا ہے جی بڈھے ہو گئے، تھک جاتا ہے. اللہ نہیں تھکتا. اللہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو برزہ، ان کے والد گرامی نے ان کی شادی کر دی. اب یہ شادی کے بعد معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق لوگ اپنی بیویوں کے پاس یہ جا کے جناب علیحدہ کہ انہیں اللہ اکبر تلاوت قرآن شریف شروع، رات ساری بیت. صبح سحری کا وقت آیا تو ساری کر کے روزہ رکھ لی. ایک دن، دو دن، تین دن، رات قیام، صبح روزہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول چلتا رہا. ایک دن سسر نے پوچھا بہو سے کہ میرا بیٹا کس مزاج کا ہے؟ گیا بابا جی میرے کی پتا ہو، میرے کول تے آئے نہیں کدی. بڑی انسلٹ فیل ہوئی ان کو. پہلے انہوں نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ عرض کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بیچنا. تو حضرت ابو برزہ گئے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے رات کیسے گزارتے ہو، دن کیسے گزارتے ہو؟ کہنے لگے جی رات میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں نماز میں، اور صبح میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا 30 دن میں قرآن پڑھو، 30 دن میں قرآن پڑھو، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. کہنے لگا کہ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 10 دن میں قرآن شریف پڑھ لو اور ایام 20 کے روزے رکھ لو، 13-14 پڑھ لو. کہا میں اور زیادہ طاقت رکھتا ہوں. فرمایا 3 دن میں قرآن پڑھ لو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا صوم داؤدی رکھ لو، ایک روزہ ایک افطاری، ایک روزہ افطاری. فرمایا اس سے زیادہ ثواب والا کوئی روزہ نہیں. تو کہنے لگے میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اور ہاں پھر تیری مرضی، پھر تیری چلے. وقت بیت گیا، کمزور ہو گئے. بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اللہ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکتا. کمزور ہو گئے. طبیب نے کہا بھائی آپ روزہ رکھیں گے تو فوت ہو جائیں گے. تو بچوں، عزیزوں، رشتہ داروں، خادموں کو پتہ چلا ہوں بابا جی نے ہوں روزہ نہیں رکھنا. ساری کا وقت ہوا تو ابو بردہ کہنے لیا سحری لے آؤ، سحری لاؤ. وہ کہیں گے آپ نے سنا نہیں، آپ نے سنا نہیں، طبیب نے کہا کہ فوت ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا میں شرمسار ہوں اس بات میں کہ جب میں جوان تھا تو میں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی. اب جب قیامت کا دن ہوگا تو حضور فرمائیں گے ڈاکٹر دی منی تے میری کوئی نہیں منی. اب میں جب تک زندہ ہوں میں روزہ رکھتا رہوں گا تاکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو سکوں. اتنے تقوی والے بندے تھے. جوانیاں راتیں دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار، راتیں دن اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو یہ ہے اپنی جوانی کو اس کی قدر کرو عبادت کے ساتھ. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد آگے 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھنے عبادت ہے. نہ جو کام آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے
کہیں پہ بھی بیٹھ کے کریں گے وہ عبادت کے اندر شمار ہے۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر آ کے جو نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ عبادت کے طریقوں میں سے اگر یہ عبادت ہے تو اس کا مطلب ہے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ عبادت ہے، 23 گھنٹے موج نہیں۔ آپ جس حالت میں ہیں اس کو شریعت کے دائرے کے اندر لے آئیں، آپ کا ہر لمحہ ہر سانس عبادت میں گزرے۔ دودھ بیچ رہے ہیں، دودھ کی دکان پہ دیانتداری سے دودھ بیچیں، عبادت میں شمار ہو۔ اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ صحت نعمت ہے، صحت نعمت، صحت نہیں بہت زیادہ پیسہ، بڑے بڑے مکانات، جاگیریں، کاریں، کوٹھیاں، یہ اگرچہ بیماری میں بڑی معاون ہوتی ہیں لیکن بندہ بیمار ہوتا ہے تو ان کی لذت کوئی نہیں ہوتی۔ لذت صحت کے اندر ہے۔ لذت کس کے اندر ہے؟ صحت کی۔ بیمار ہم خود ہوتے ہیں، بیمار ہم خود ہوتے ہیں، اپنے نظام زندگی کو ڈسٹرب کر کے بیمار ہو جاتے ہیں، اوور ایٹنگ کر کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کھانا مناسب کھانا چاہیے، کھانا مناسب کھانا چاہیے۔ ہاں زیادہ کھانے میں کوئی حرج نہیں، زیادہ کھانے میں کبھی کبھی کھا لینا چاہیے، لیکن یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب الطعام کے اندر ہے کہ یا شاید طب کے اندر ہے کہ فرمایا جب کھانا کھاؤ نا تو پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک میں کھانا، ایک میں پانی اور ایک ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ اور کہتے نہیں تن کے کھاؤ، پانی وتھے چ بھی لنگ جانا تے سا آوے نہ آوے اللہ دی مرضی۔ جنہیں 6-8 کلچے کھانے نے انہیں دسو کی چھڑیا اندر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی جان اے میرے تکو، میں اپنی اکھاں دے نال لوگوں 14 روٹی کھانے ویکھیا، اللہ 14 روٹیاں کھاتے ہوئے دیکھا۔ ہاں جی، بیڑا غرق کی ہے صحت کا۔ اور کیا؟ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ کم کھانے میں صحت ہے، کم کھانے میں صحت ہے، اس کی بات مانیں گے؟ اسلام کہے گا کم کھانے میں، کہتے کم کھانا کمزور ہو جائے، کم کھائیں گے تو کمزور ہو جائے، اتنا کھائیں جتنا ضرورت ہے۔ کبھی کبھی زیادہ کھا لینے میں، پیٹ بھر کے کھا لینے میں، دعوت ہو تو پھر جی بھر کے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور پاک کی دعوت کی اور پوری بکری بھون کے رکھی اور دودھ کا بڑا ڈول بھر کے رکھا ٹھنڈا کر کے، اور کھجوروں کا ایک پورا خوشہ اتار کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بندے 3 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا، پھر بھی کھانا بچ گیا تو آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری اب یہ بچا ہوا تم کھا لو۔ ان کو کہا دھیان سے کھانا، ضرورت سے زائد کھاؤ گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے، اور امت کو بتا دیا کہ اگر دعوت میں موقع ملے پھر ڈٹ کے کھاؤ، ضائع نہیں کرو، لیکن اگلے کی محبت سے جواب دو۔ تو صحت کی حفاظت یہ اللہ کی نعمت کا حفظان صحت کے اصولوں پر چلنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان اپنی صحت کے معاملے میں خرابی نہ پالے۔ نمبر 3 فرمایا غریب ہونے سے پہلے اپنے پیسے کی قدر کرو۔ پیسہ بڑا اہم ہے، یہ پتہ نہیں کتنے سبق پڑھا دیتا ہے مولویوں نو کہ مولوی غریب ہوتے، مولوی نو گڈی نہیں لین دیں، کہتے ہیں پیر صاحب وہ تو فقیر ہوتے ہیں، اللہ والے تو فقیر ہوتے ہیں، عثمان غنی فقیر سن۔ یہ فلسفہ غلط ہے بالکل۔ جتنی ضرورت دین کو پیسے کی ہے نا اتنی ضرورت شاید ہی کسی شعبے کو۔ دیندار جتنا مضبوط اور مستحکم ہوگا لوگ اس کی بات اتنی توجہ سے سنیں۔ اور میں اس کے اوپر کہنا نہیں چاہتا لیکن کہہ دیتا ہوں، چلو ہماری حالت دینی معاملات میں سب سے زیادہ کمزور ہے مالی اعتبار سے۔ اسکول کا ٹیچر اسلامک اسٹڈی پڑھاتا ہے اسکول میں 11ویں اسکیل کا، تو فی لیکچر 1800 روپے ملتا ہے، اور جو فزکس پڑھاتا ہے ان پوچھو کتنا ملتا ہے، 8000 سے تو زیادہ ملتا ہے۔ اس کو جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ تعلیم دینے والا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے۔ انہوں سے 1800 رکھے۔ ہمارے نیشنل سکیلز رینکنگ میں مؤذن تیسرے سکیل پہ ہے، خطیب بہت اوپر جائے گا تو 9ویں سکیل پہ۔ اب میں نے دیکھا کل پرسوں ایک علامہ ہے، ان کو 19ویں گریڈ میں انہوں نے کر دی۔ اس کے اوپر کوئی سکیل نہیں ہے، اس کے اوپر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے کہ مولوی صاحب اور دین والے سب تھلے لا کے رکھو تاکہ اسلام کی آواز بلند نہ ہو سکے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کی علامت۔ لہٰذا پیسہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو عالم دین ہو، میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بابا نگینہ صاحب کا یہ فلسفہ سمجھایا کرتے۔ اب ہمارے پتر منیر احمد، اگر تم چاہتے ہو آزاد ماحول میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، پتر دکان اپنی، مکان اپنا، مسجد اپنی، پھر تبلیغ ہو سکتی۔ اگر دکان مکان اور مسجد اپنی نہیں ہے تو سود کا مسئلہ نہیں سنا سکتے، شراب کی بات نہیں کر سکتے، بینک کے اندر پیسے رکھے ہیں تو کہہ نہیں سکتے یہ غلط ہے، اور کہیں گے جناب حضرت صاحب خیال رکھو کچھ، تھوڑا خیال رکھیے، اسلام کا خیال رکھیے، 100 قسم کے مسئلے آ جائیں گے۔ تو عالم دین کا مستحکم ہونا، پیسہ اس کے پاس ہونا، یہ بڑا ضروری۔ اور پھر جس کے پاس بھی ہے اس کو چاہیے اس کی قدر کرے، ضائع نہ کرے۔ ضائع کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ چیزیں بنا کے اس کو ضائع کر دے۔ مکان بنایا، بچے 2 ہیں، 4 کمرے بنا لو، ایک اس بیٹے کا، ایک اس کا، ایک مہمانوں کے لیے، ایک میاں بیوی کے، 4 کمرے، 2 فلور ہیں جی، 4 کنال مکان ہے جی، پیسے ضائع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ والا تھا نا، امام بخاری نے لکھا اس کے بارے میں، فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ آرام فرما رہی ہوتی اور وہ تہجد کی نماز کے لیے حضور کھڑے ہو کے وہیں پہ نماز پڑھتے، اور جب آپ نے سجدے پہ جانا ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاؤں کو آپ ہاتھ لگاتے، وہ سمجھ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا ہے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔ یعنی ایک بندے کی لیٹے ہوئے کی لمبائی سے زیادہ لمبا چوڑا حجرہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب آپ کو بالا خانے میں آپ کے ساتھ ملاقات کی اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی تو بان کا نشان تھا یہاں پہ بازو پہ، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا حضور وہ کیسر و کسرا والے دنیا کی نعمتوں سے مزے کر رہے ہیں اور یہاں چارپائی کے اوپر چادر بھی نہیں بچھانے کے۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہاں اسی بڑے غریب ہاں، کوئی احساس کمتری کی بات نہیں کی، آپ نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا عمر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں کہ اس نے ہمیں اس حالت میں رکھا کہ دنیا کی نعمتیں کیسر و کسرا کو دے دی اور ہمیں آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ یہ ساری باتیں اس فلسفہ کے قطعی خلاف نہیں ہیں کہ آپ محنت کر کے دکان بنائیں، 2 بنائیں، 10 بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، پلازے بنائیں، زمینیں خریدیں۔ اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے جو چیز بناؤ اس سے زکوٰۃ نکالو، اسلام کا حق نکالو جتنی مرضی۔ اگر پیسہ جوڑنا، پیسے کی قدر کرنا، پیسے کو محفوظ کرنا جائز نہ ہوتا تو کبھی بیت المال کا قیام نہ کیا جاتا۔ بنایا ہی اسی لیے بیت المال کہ کل کے لیے اس کو سٹور کر کے رکھو، سنبھال کے رکھو، کل کوئی ضرورت پڑ جائے گی تو کدھر سے دو گے۔ اس لیے پیسے کی حفاظت بڑی ضروری ہے، پیسے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ وہ ایک فیس بک پہ ایک ہے، فیس بک کا مفتی، فیس بک کا مفتی، اس کا نام ہے عدنان صاحب۔ کیا نام ہے؟ عدنان۔ یورپ میں پتہ نہیں کسی ملک میں رہتا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ۔ تو میں نے اس کی بات سنی، مجھے یہ بڑا اچھا لگا اس کی بات سنی کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو جو ابھی اپنی جوانی کے زور پہ جابس کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، کہنے بتایا کہ جو کماؤ نا اس کا 60% خرچ کرو، 40% سیو کرو، تاکہ جب بڑھاپا آ جائے نا تو تم بیٹوں اور بیٹیوں کے آگے اور بیوی کے آگے ایسے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اور اسلام نے اس کے اوپر جو بات کی وہ سب سے بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کبھی مت یہ بتاؤ کہ تم کیا کماتے ہو، کبھی نہ بتاؤ، لہٰ کے ساری تنخواہ بڈھی دے آتیش، امی دے آتیش۔ کیوں؟ بندے کی کوئی اپنی ضروریات نہیں ہے،
سارا پیسہ ان کو دے دیا۔ پوچھا حضور اس کی کیا وجہ؟ فرمایا جب تم ان کو بتاؤ گے تم کیا کماتے ہو تو جتنے سورس آف انکم ہوں گے سارے انہوں نے ہاتھی چون گے، تو کہیں 10 روپے دے دے بی بی میں دہی لینی ہے، کمانا تو ہے تو پیسے بھی تو ہی منگی جانا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم۔ اسلام نے یہ وہ سارے دروازے ہمیں کھول کے دکھائے ہیں کہ کس کے اندر کیا معاملہ ہے، کہاں کیا بات ہے، کس کے اندر سے گزرنا ہے، کس کے اندر سے نہیں گزرنا۔ تو پیسے کی قدر اسلام میں۔ ایک بندے نے مدینہ المنورہ میں مکان بنایا، تو آپ گزرے تو آپ نے اس کا مکان دیکھا، 2 منزلوں کا تھا۔ دیکھ کے آپ چلے، پوچھ لیا کس کا ہے؟ کہا جی وہ فلاں کا۔ وہ سامنے آیا تو آپ نے وہ محبت بھری نگاہ نہیں ڈالی جو آپ کا وتیرہ خاص ہوا کرتا۔ اس نے محسوس کیا کہ ناراضگی ہے۔ پوچھا صحابہ سے کیا بات ہے؟ فرمایا تیرا مکان دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور مکان صحیح نہیں بنا؟ فرمایا نہیں، صحیح اور غلط کی بات نہیں، بات یہ اس کی تجھے ضرورت نہیں تھی، 2 منزلوں کی تجھے ضرورت ہے، جتنی تیری فیملی 1 منزل کافی تھی، دوسرے بنا کے کیا کیا؟ اس نے جناب مکان گرا دی۔ پھر آپ نے کچھ دن بعد دیکھا مکان نہیں تھا۔ فرمایا اس کا مکان کدھر گیا؟ کہا حضور اس نے گرا دیا، آپ کو پسند نہیں۔ فرمایا مجھے اوپر والی نہیں تھی پسند؟ کہا مجھے نہیں پتا، اس سے میں نے جب پوچھا اس نے کہا حضور کو پسند نہیں تھا تو گرا دی۔ تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ایسی جگہ پہ پیسہ لگانا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہوتا اللہ اس کو مٹی میں ضائع کروا دیتا۔ مکان بنا لو، پھر اگلا بنا لو، پھر اگلا، کوئی ضرورت ہی نہیں، ایک کرایہ تے چڑھایا اور دوسرا بنا لو، تیسرا بنا لو، چوتھا بنا لو۔ اچھی بلی ٹائل لگی ہوئی ہے، ان لوگ آگے دوسرے گٹکا لگوا لو، ماتھا صحیح نہیں ہے اب دوسری طرف کا بنا لو۔ ضرورت پہ اسلام نے کوئی ممانعت نہیں رکھی ہوئی۔ جو ضرورت سے زائد چیز ہے پیسے کے ضیاع کے لیے اس کے اوپر سخت گرفت ہے۔ بیٹے کہتے ہیں ابو جی اے رنگ کتنے سال ہو گئے میلا جا ہو گیا نواں کرا لو۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ ہی ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے مکان جس کا ہو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ حکم بھی سمپل سا انہوں نے ایک فارمولہ مجھے سمجھایا تھا ایک دفعہ صرف، میں اس سبب جناب ایسے دخل ہوتا میں نے مکان کے سلسلے میں بات کی تو فرمانے کا پتر جو اپنا بناؤ گے نا تو پھر جو مرضی کر لینا، مجھے ختم ہو گئی بات۔ چوں چڑاؤ والی ساری باتیں انہوں نے بند کر دی، بتا دیا یہ میرا ہے تو مرضی میری چلنی، تو یہ اپنا پتر بناؤ گے تو پھر جو مرضی کر لینا۔ اتنی ضرورت ماں باپ کرتے ہی نہیں، کہنے نہیں وہ پتر نے ناراض ہوئی ہوئے نہ ناراض ہوئی تو انہوں نے قبر ہی نال جانا۔ آپ باپ ہیں، باپ بن کے رہے، اپنی زندگی میں اپنی مرضی کو مسلط کریں۔ بیٹوں کی ضروریات جو ضروری ہیں ان کو مان لینے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ان کی خواہشات پہ پیسے کا ضیاع بہت۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اتنا سر پہ چڑھایا ہوا تھا، نیا موبائل میرے سامنے میری آنکھوں کے سامنے 90,000 کے قریب کا اس نے پانی کے اندر پھینک دیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ پانی میں گر گیا، پانی میں گر۔ یہ پیسے کی ویلیو ہے، ایسے کمایا پیسہ۔ پیسے کی قدر کرنی چاہیے، پیسے کی قدر کرنی چاہیے۔ کتنی ہو گئی باتیں؟ 3 کتنی ہو گئی؟ نمبر 1 جوانی کی قدر کریں بوڑھے ہونے سے پہلے، صحت کی قدر کریں بیمار ہونے سے پہلے، پیسے کی قدر کریں فقیر ہونے سے پہلے۔ نمبر 4 ایام اوقات فرصت کی قدر کریں مصروف ہونے سے پہلے۔ مصروف ہونے سے، اتوار کا دن ہے سوئے پڑے ہیں کار نکر پائی ہے جناب سوتے ہیں ایویں باہر اور اندر باہر۔ پہلے ہماری مائیں ہمیں سنایا کرتی تھی، کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، مائیاں گھر کی صفائی کر دی نہ درود شریف پڑھ دی ہیں، ہانڈی پکا رہی ہیں درود شریف پڑھ رہی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہون جڑا کام اور نال ٹک ٹاک بن رہا ہے، کیک بنایا نال ٹک ٹاک بنا گو تو چھوڑ دیتا، قوم پتہ نہیں کتنے چلی۔ یہ وقت ہے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا کام آسے ہو رہا ہے، زبان سے آپ درود شریف پڑھے رسول اللہ کی بارگاہ۔
نہیں تو وقت ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اوقات فرصت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، اوقات فرصت کا اچھا استعمال کرنا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کرو۔ زندگی نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، ایک ہی بار ملنی ہے ایک بندے کو، دوبارہ نہیں ہے۔ تو جب اس کو زندگی ملے تو اس کو چاہیے کہ بھرپور طریقے سے زندگی میں عبادت کرے، اچھی طرح زندگی گزارے، کہ رب کی بارگاہ میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا تفسیر در منصور میں، جو مومن کھانے کو ترجیح نہ دے، بیوی کو ترجیح نہ دے، بچوں کو ترجیح نہ دے، موسم کو ترجیح نہ دے، بستر کو ترجیح نہ دے، اذان ہونے کے بعد کھانا چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، نرم بستر چھوڑ دے، سخت موسم ہے تو ٹھنڈی ہوا والا پنکھا چھوڑ دے، گرم موسم ہے تو جس طرح کی بھی اس نے ساز و سامان کی چیزیں بنائی سب چھوڑ گئے، اللہ کی بارگاہ میں چلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو دنیاوی نعمتوں کو چھوڑ کر رب سے ملاقات کے لیے آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ ایسے بندے کا استقبال مسکرا کر فرمائے گا۔ یہ زندگی کی قدر ہے، زندگی کی۔ ہم روٹی کھا رہے ہوں، نماز لگا، کہنا کوئی نہیں، بڑا لمبا ٹائم پہ، اب تو بیڑے گھر کو ہو گیا، اب وہ یوٹیوب کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی مفتی ہیں نا، ٹیسٹ ٹیوب بیبی مفتی، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں زور نو اثر دن رلا کے پڑھ لو، تو اثر نو مغرب دن رلا کے، تو مغرب نو نشا، تو جے کوئی نہیں تو پھر زور چھاڑ دیو، تو اثر نو مغرب دے قریب کر کے زور اثر مغرب دے نال عشاء پڑھ کے آگ گئے، ایکو ویلے دی 4 ہو گئی ہیں۔ حالانکہ کسی ایک حدیث میں یہ لفظ نہیں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہو کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھو یا آپ نے پڑھا۔ یہ ہے 2 نمازیں اکٹھی ہوں، کون سی؟ ظہر اور عصر۔ ظہر اپنے اختتامی وقت کے ساتھ اور عصر اپنے ابتدائی وقت کے ساتھ۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت۔ ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظہر کو تاخیر کر کے عصر کے وقت لے گئے اور عصر مغرب کے قریب لے گئے، اور مغرب جناب جلدی پڑھ لی فوری طور پہ، ساتھ عشاء پڑھ لی تو بات ختم۔ ایسا نہیں، ماں سوائے 3 موقعوں کے۔ خندق کے میدان میں 4 نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی، میدان عرفات میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں پڑھی، وہ بھی اس کے لیے جس کے پاس شرائط حج ہیں، اور مغرب اور عشاء میدان مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھی۔ یہ کچھ شریعت نے باتیں کی، اس کے علاوہ نہیں کی۔ اگر کسی کی نماز رہ جائے وہ جناب اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھے۔ یہ نہیں اسلام نے اجازت دی آپ جناب لیٹ جائیں اور سو جائیں اور یہ کر دیں اور اکٹھا ملا لیں، پھر نماز کی اہمیت کیا رہے گی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا معنی کیا رہے گا؟ کہ نماز وقت مقررہ پر ادا کریں، زور کو زور میں پڑھے، عصر کو عصر میں پڑھے۔ یہ ہے زندگی کی قدر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کیونکہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں ساتھ 11ویں شریف کا بھی ختم ہوتا ہے دوسرے اتوار میں، تو پھر 11ویں شریف میں ہمارے پیارے بھائی جان عمیر بھائی کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ختم قرآن مجید ہوتا ہے، پھر ختم شریف پڑھا جاتا ہے، پھر سلام پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ تو قبلہ علامہ شفیق ناطق صاحب تشریف فرمائیں دعا کے لیے، یہ ختم شریف حضرت صاحب پڑھیں گے، میں نے کہیں اور جانا ہے تو اس کی مجھے اجازت۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔